عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو باقی کی زندگی گزاری ہے وہ تمام ایز اے بیوہ گزاری، یعنی اس کے بعد انہوں نے جو اپنی باقی کی لائف سٹائل جو لائف گزاری ہے وہ بہت لمبا عرصہ تھا، اور اس میں بہت سے دین کے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے تو اس کے 2 سال بعد ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے، یعنی 13 ہجری میں، اور ان کے سر پہ جو ایک سایہ تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی اسٹرانگ ہوں گی وہ، کہ اتنی چھوٹی ایج میں انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر ان کے والد نہیں تھے اور اب وہ اکیلی تھیں، اور تمام امت کی ایک قسم کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہی تھی جو اب فتاوی اور جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کو انہوں نے آگے پہنچانا تھا۔ جب حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ وہ سپورٹ کرتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے، تمام امہات المومنین سے زیادہ ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کتاب الجنائز مستدرک الحاکم میں روایت آتی ہے ان کے بارے میں کہ عمر رضی اللہ عنہ زوج مطہرات کا 10,000 سالانہ وظیفہ مقرر کرتے تھے، یعنی 10,000 درہم، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہ کتنا دیتے تھے؟ 12,000، یعنی وہ ایکسٹرا ان کو پیسے اسے بھی معاونت کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت میں بھی حضرت عائشہ مکہ میں مقیم تھی۔ اس وقت بہت جو امت مسلمہ میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جو کہ اتفاقی طور پہ ہوتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اس بات کو لے کر امت میں بہت سے اختلاف ہیں، خاص طور پہ اہل تشیع اور دوسرے گروپ میں، جو کہ مختلف روایات، ضعیف روایات، غلط روایات کوٹ کرتے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک کس طرح سے الزامات لگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صحیح راستے کی ہدایت دیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے جنگ جمل میں، جمل بیسیکلی اونٹ کو کہتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت اونٹ پہ سوار تھیں، اور اس معرکے کی اہمیت بھی تھی، لہٰذا وہ جنگ جمل سے ہی مشہور ہے، اور یہ بالکل اتفاقی طور پہ ہوئی تھی۔ اور ایک اور بات کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہمیشہ اس کا بہت زیادہ افسوس رہا تھا، یعنی وہ اکثر افسوس کیا کرتی تھی اس بات کا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ مجھے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ بقیع میں ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ میں نے آپ کے بعد ایک جرم کیا ہے۔ یہ ان کا ایک لیول آف گلٹ تھا، کہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں وہاں پہ دفن نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہر انسان کے اوپر کیسے غلطی ہو سکتی ہے اور اس کو لیوریج دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ اس سے توبہ کر سکے، لہٰذا یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت افسوس کیا کرتی تھیں، اور اسی طرح ان کی وصیت کے مطابق ان کو پھر جنت البقیع میں ہی دفن کیا گیا باقی ازواج کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں آپ حضرت ایک اور چیز کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عائشہ 18 سال تک، یعنی 18 برس زندہ رہی، اور تمام زمانہ سکون سے گزرا، یعنی کوئی جنگ نہیں ہوئی، پھر کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ 18 سال تھے، کہنے والے اس کو بھی تو نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر واقعی کچھ ایسا ہوتا تو اس طرح کی چیزیں اتنے سکون سے نہ گزرتی۔ ٹھیک ہے، 18 سال کا واقعہ کوئی کم نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے اس کو عرصے کو گزارا۔ اب پہلے ان کی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے کیا، اب ہم آتے ہیں ان کی طرف کہ ان کی پرسنالٹی کیسی تھی، ان کا کیا بیسیکلی پرسنالٹی میں کیا کیا کمالات تھے، کیا کیا فضیلت تھی ان کی۔ تو اگر ہم دیکھیں علمی حیثیت سے، یعنی ان کے علم کے مطابق، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہ صرف عورتوں پر بلکہ جتنی بھی امہات المومنین ہیں، جتنی بھی صحابیات ہیں، لہٰذا کچھ صحابیوں سے بھی زیادہ ان کے علم کے اندر فضیلت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے پاس اتنا زیادہ علم تھا، وہ بہت زیادہ شوق رکھتی تھی کہ علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ سب سے بڑا لیسن ہمیں ملتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر ہم میڈیکل پڑھ رہے ہیں، ہم انجینئرنگ کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹریٹ پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیوں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہماری یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ تو اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کی سٹوری کو تھوڑا سا بھی پڑھیں نا، تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے اندر انہوں نے انٹرسٹ نہ شو کیا ہو۔ طب کے معاملات دیکھ لیں، تاریخ کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے ہم آگے دیکھتے جائیں گے کہ کس کس واقعات میں انہوں نے، ایک عورت تھی نا، جس طرح سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ان کے اوپر اس سے زیادہ تھی۔
لیکن اسٹل وہ علم کو ہمیشہ حاصل کرتی رہتی تھی، فتاوی دیتی تھی اور لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی ہمیشہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب محمد حدیث قد فسألنا عائشہ الا وجدنا عندنا منہ علما، یعنی ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عائشہ سے پوچھا رضی اللہ عنہا اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ملی۔ یعنی اب ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی معلومات ان کے پاس ہوتی تھی، ہم جب کچھ بھی ان سے پوچھتے۔ اسی طرح امام زہری کہتے ہیں کہ کانت عائشہ اعلم الناس يسألها اکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں، تمام لوگوں میں، صحابہ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ ان سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیوں تھی؟ ایک تو یہ کہ وہ جو چیز سنتی اس کو یاد رکھ لیتی، اور دوسرا انہوں نے سب سے زیادہ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، ہر صحابی ہر کسی سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ ان کی ایک وائف تھی جن سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اسی طرح سے عروہ بن زبیر یہ بھی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ما رأيت احدا اعلم القرآن ولا اب فريضة والأب حلال ولا بفقه ولا بشعر ولا يتب ولا يحديث العرب ولا نسب من عائشہ۔ قرآن، فرائض، حلال، حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ، نسب کا علم عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں تھا، یعنی ہر فیلڈ میں وہ اتنا زیادہ علم رکھتی تھی قرآن کا۔ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک چیز میں چلے جائیں اور باقی چیزوں کو اگنور کر لیں، نہیں، انہیں ہر چیز کا علم تھا، قرآن سے لے کے فرائض کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فقہ کے مسئلے کیا ہیں، شاعری کے بارے میں انہیں علم تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ عرب میں شاعری کا رواج تھا، طب، میڈیکل سے ریلیٹڈ، علاج سے ریلیٹڈ، تاریخ، ہسٹری سے ریلیٹڈ، اسی طریقے سے کس کا کیا نسب ہے اس سے ریلیٹڈ ہر چیز کا ان کو علم تھا، اور لوگ ان سے آ کے پوچھتے تھے۔ ایک اور بہت خوبصورت بات ہے جو امام زہری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جمع عالم الناس كلهم ثم علم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فكانت عائشہ وسعهم علما، کہ اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم اس سے وسیع تر ہوگا، یعنی تمام علماء جو ہیں ان سے زیادہ وہ علم رکھا کرتی تھیں۔ تو اسی طریقے سے اب ہوتا یہ تھا کہ حضرت عائشہ کا شمار بہت ہی مشہور صحابہ میں ہے، اور اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ بے تکلف، یعنی وداؤٹ اینی کچھ سوچے بغیر ان کا نام حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ صحابی تھے جن کو بہت علم تھا، تو لہٰذا ان کا یہ ایک عورت ہوتے ہوئے ان کا نام ان صحابہ کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یعنی ان کے دور میں ان کے ساتھ فتوے دیا کرتی تھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے۔ اور ان سے اگر ہم دیکھیں تو 2210 حدیثیں ہیں، یعنی اتنی حدیثیں، باقی آپ صحابیہ دیکھیں نا 60، کسی کی 75 ہیں، کسی کی 50، کسی کی 75، لیکن ان کی دیکھیں 2210 ہیں، اور 174 حدیثیں جو ہے جس پر تمام شیاخین جتنے بھی شیخ ہیں ان کا بھی اتفاق ہے، اور امام بخاری نے بھی ان سے 54 حدیثیں روایت کی ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلم نے بھی کافی احادیث، امام مسلم نے بھی ان سے بہت سی احادیث لی ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم کس طرح سے اگر کہیں پر بھی تھوڑا سا بھی کسی کو گائیڈ کر سکیں کسی مسئلے کے اوپر، ہمیں علم ہے اور اس کو نہیں ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لازمی طور پر کوئی بندہ غلط طرف پہ جا رہا ہے تو وہاں خاموش نہ رہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی لائف سے سیکھتے ہوئے ان کو اس طرف گائیڈ کریں، کیونکہ وہ خاموش نہیں رہتی تھیں بلکہ اس چیز کے بارے میں جو بھی انہیں علم ہوتا وہ آگے پہنچاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علم الغیب، اسی طریقے سے معراج، ترتیب خلافت، اسی طرح سماع موتیٰ، اور اس طرح کے بہت سے مختلف مسائل تھے جس کے اوپر ان کی اگر ہم رائے لیں تو وہ ہر بندے کی رائے سے زیادہ اچھی اور ویلڈ آتی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اور کس کس مسائل پہ بات کی، قرآن مجید کے اوپر، ترتیب کس طرح سے قرآن مجید نازل ہوا، مدینہ میں کس طرح سے اسلام کو کامیابی حاصل ہوئی، غسل جمعہ کا ان سے پتہ چلتا ہے، نماز قصر کی علت یعنی وہ بھی کس طرح انہوں نے بیان کی، اور صوم عاشورہ کا سبب، حج کی حقیقت، یعنی دین کے آپ جتنے بھی مین مسائل دیکھ لینا جو آج ہم تک پہنچے ہیں، ان میں سے بہت سارے کس کے تھرو پہنچے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ایک عورت کے ذریعے۔ تو اسلام میں اس طرح کہ ایک عورت کی کتنی حیثیت ہے
جیسے حضرت عمر کہتے ہیں نا حضرت حفصہ کے بارے میں کہ پہلے جب ان کی وائف ان سے کچھ بول رہی ہوتی ہیں، ان کو رائے دے رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اسلام نے، قرآن نے تمہارے بارے میں حدیث اور آیات نازل کر کے کس طرح تمہیں ایک درجہ دیا ہے۔ تو یہاں پر صحیح فیمنزم جو لوگ کرتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے طریقے سے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کس طرح ایک عورت جو ہے پوری جنریشن، پوری امت کو کس طرح چینج کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح طب سے متعلق عام معمولات جو آلریڈی وہاں پر کافی گھر والی عورتوں کو ہوا کرتی تھیں، ان کی سب سے زیادہ تھی، اور لوگ ان سے چیزیں پوچھا بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اور کون کون سی مین چیزیں بتائیں۔ آغاز وحی کس طرح ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، ہجرت کس طرح کرتے تھے، وہ واقعہ عفق جس کے اوپر پورا ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، نزول قرآن اور تمام چیزیں، نماز کی کتنی صورتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے حالات، غزوہ احد، خندق، بنو قریظہ، یعنی جتنی بھی اسلام کی ہسٹری میں جو جو چیزیں ہوئی ہیں، کیونکہ ان کی لائف کافی لمبی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ زندہ رہی، فتح مکہ، اسی طریقے سے کس طرح عورتوں کے کیا مسائل ہیں، وہ سب ان سے ہمیں ملتے ہیں، اور انہوں نے احادیث کی بک کے اندر بہت سی چیزیں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے کہا جاتا ہے ما رأیت افصح من عائشہ، یعنی میں نے عائشہ سے زیادہ کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا تھا۔ ان کے الفاظ اس طریقے سے محفوظ کر لیے گئے اور آج ہم انہی کو پڑھتے ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ان کی جبین مبارک یعنی ان کے ماتھے پر عرق آ جاتا ہے، اس کو اس طرح ادا کرتی ہیں مثل الجمان، یعنی جمان کہتے ہیں موتیوں کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اس طرح سے پسینہ آ جاتا ہے جیسے موتی جھلک رہے ہوں۔ اور واقعہ عفق جس طرح سے ہوا، کس طرح وہ ساری ساری رات نہیں سوتی تھی، روتی رہتی تھی، اور پھر اس کا کس طرح سے انہوں نے اینڈ کیا کہ جب ان کے بارے میں قرآن میں کتنی دفعہ حدیث ہیں، جب ان کا ہاتھ گما تو اس وقت تیمم کی آیات نازل ہوئی، جس وقت واقعہ عفق ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں قرآن میں آیات نازل کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جنت الفردوس میں اور دنیا میں تمام عورتوں میں سے ایک، یہ واحد 4 عورتوں میں سے یہ ایک ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امت کی سب سے بہترین عورت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے جب جب جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے بہت مشہور ایک تقریر دی تھی جس میں کچھ ان کے الفاظ ایسے تھے کہ آپ لوگ خاموش ہو جائے، آمادہ ہو جائے میری بات پہ، یعنی میرے باپ ابو بکر ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بعد میں خلافت دی، اور تمام انہوں نے بہت لمبی ایک سپیچ کی تھی جس سے مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اتنے اختلافات ہیں امت میں جس میں لوگ نعوذ باللہ من ذالک کس طرح برائیاں کرتے ہیں۔ میں نے خود 2-3 ویڈیو سنی اور اس میں کس طرح سبحان اللہ لوگوں کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ غلطیاں تھیں جس کو امت فیس کر رہی ہے آج تک، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی شخص جس کو علم نہ ہو وہ اس کے اندر جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا ان کو کافی ساری اشعار اسی طرح یاد تھے، اب ان کے اخلاق اور ان کی عادات کے اوپر آتے ہیں۔ یہ بہت پیاری باتیں آگے جتنی بھی آئیں گی نا کہ ان کے اخلاق کیسا تھا، ان کی عادتیں کیسی تھیں۔ اخلاقی حیثیت سے سب سے زیادہ بلند مرتبہ پر عائشہ رضی اللہ، حالانکہ آپ دیکھیں آپ کس طرح رسپونڈ کیا کہ آپ کی ماں کو، یعنی آپ کی امی جیلس ہو گئی ہیں کیونکہ ان کی باری تھی اور ظاہر ہے اس وقت انہوں نے ہی کھانا کھلانا تھا، تو غصے میں ہم ایک دم ایموشنل رسپانس شو کرتے ہیں۔ تو اس پر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو اکٹھا کیا اور کس طرح سے پورا معاملہ سیٹل ڈاؤن کر دیا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے بلند مرتبہ ان کا اخلاق تھا، بہت سب سے زیادہ تو ان کے بارے میں یہ تھا غیبت سے احتراز کرتی تھی، یعنی غیبت نہیں کرتی تھی، اسی طرح اپنے غرور کو پسند نہیں کرتی تھی، دلیر بہت زیادہ تھی، یعنی اتنی زیادہ بریو تھی، کوئی بھی صحیح بات کہنے سے پہلے یہ ڈرتی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، حالانکہ عورت تھی اور بہت زیادہ سخی تھی، یعنی اتنی زیادہ یہ چیریٹی کرتی تھی کہ ان سے زیادہ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1,00,000 درہم کتنے زیادہ ہیں، اگر آپ اس وقت کا حساب سے لگائیں تو اٹ would be worth like 1 کروڑ روپے آپ سوچیں کسی کو بھیج دیے گئے ہوں۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے سب خیرات کر دی،
اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا، اور اس دن انہوں نے روزہ رکھا تھا اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے لیے افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں یاد دلایا؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے یہ، یعنی ہم سبحان اللہ میں سوچتی ہوں ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں ان کے آس پاس کہ اتنا مال آیا اور انہوں نے شام سے پہلے سب جگہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ ایک دفعہ ان کے جو عبداللہ بن زبیر ہے وہ دیکھ کر ان کی فیاضی کو ان کا ہاتھ روکنا چاہتے تھے اور کہتے تھے یہ اس طرح سب کچھ خراب کر دیں گے، جیسے آج کل ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ سب کچھ ہی دے دیں گی، ہمارے اپنے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو وہ ان پر اتنا غصہ ہوئی کہ کافی دن غصہ رہی کہ آپ نے کیوں ایسا کہا ہے، کیونکہ یہ سارا پیچھے کیا مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ چیز مجھے واپس ملے گی۔ جب کوئی 1 کروڑ روپے مثال کے طور پہ 1 لاکھ درہم کسی کو دے رہا ہے شام سے پہلے پہلے، وہ کیوں دے گا؟ کیا سوچ کے دے گا؟ کہ ظاہر ہے وہ تو انویسٹمنٹ ہے نا۔ آپ کو کوئی کہا جائے کہ آپ یہ پیسے انویسٹ کر دیں، آپ کو اتنے عرصے بعد اس سے 4 گنا زیادہ آپ بغیر سوچے اس کو انویسٹ کر دیں گے کیونکہ آپ اسے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ ان کا تو یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ مجھے یہ ساری چیزیں واپس ملیں گی، صدقہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس چیز کو سوچتے ہوئے۔ لہٰذا وہ پھر ایک اور ان کے بارے میں جو بہترین چیز، بہترین لیسن ہے وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، یعنی 4 کی نماز نوافل برابر پڑھتی تھی، روز پڑھتی تھی، اور کہتی تھی اگر میرے والد بھی قبر سے نکل کے مجھے منع کریں تو میں اس سے باز نہیں آؤں گی، یعنی اتنی زیادہ پابندی سے وہ کرتی تھیں اس کو ادا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز تو پڑھتی تھیں، لیکن ان کے بعد بھی وہ اس کو قائم رکھتی تھی اور تہجد گزار تھی، ٹھیک ہے۔ اکثر اگر وہ نہ پڑھ پاتی تو فجر سے پہلے اٹھ کے اس کو ادا کر لیتی۔ اسی طرح رمضان میں تراویح کا بہت خاص اہتمام کیا کرتی تھی۔ جو لوگ ہم عورتیں اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تراویح نہیں پڑھتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہ کتنا بڑا لیسن ہے کہ وہ اس کا اہتمام کیا کرتی تھی، قیام کرتی تھی، اکثر روزے رکھتی تھی۔ حج کے بارے میں دیکھیں تو وہ شدت سے اس کی پابندی کرتی تھی، یعنی آپ دیکھیں کہ حج ہر سال وہ کیا کرتی تھی، اس فرض کو ہر سال ادا کرتی تھی۔ اور غلام، جو ان کے غلام تھے، ان کے انڈر جو کام کرتے تھے، یہاں پہ بھی ہمیں لیسن ملتا ہے۔ ہم لوگ فیمیلز ہی دیکھتی ہیں نا غلاموں کو، ہمارے گھر جو کام کرنے والیاں آ رہی ہوتی ہیں ان پر بہت شفقت کیا کرتی تھی، یعنی ان کے آزاد کردہ غلام 67 ہیں تقریباً، یعنی اتنے زیادہ انہوں نے غلام آزاد کیے۔ تو یہ ساری ان کے بارے میں ہمیں ان کے اخلاق کے بارے میں ملتا ہے، ان کے واقعات کے بارے میں ملتا ہے، جو ان کی پرسنالٹی تھی۔ اور اگر ان کی وفات کی بات کریں تو امیر معاویہ کا آخری زمانہ جب چل رہا تھا تب ان کی وفات ہوئی، اور رات کے وقت ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروان بن حاکم کی طرف سے مدینے کے حاکم تھے، لہٰذا انہوں نے ہی جنازہ پڑھایا، اور ان کی اولاد انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ان کی کنیت جو ہے ام عبداللہ تھی، وہ کس بیس پر تھی؟ ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر تھے جس کی بیس پر ان کی کنیت رکھی گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا تھا جو ساقط ہو گیا حمل میں ہی، لہٰذا یہ بالکل غلط روایت ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کی اولاد نہیں تھی کوئی بھی، اور اس کی بیس پہ کنیت نہیں رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے ہماری سٹوری، ہماری جو ہسٹری ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔